صاحب مفتیان کرام کو فتوے دینے چاہیے پھر یہ جو جی جتنی بھی مفتیان کرام نے کبھی فتویٰ دینے میں جھجک محسوس نہیں کی اور کبھی کوئی اس میں جو ہے وہ دو رائے نہیں یا اس میں لت و لعل سے کام نہیں لیا. جسم کے حصوں کو نمایاں کرنا اور دکھانا اور ایسا لباس پہننا جس سے آپ کی جو ہے وہ جسم کے خد و خال جو ہے وہ واضح ہو رہے ہوں، اس کو بالکل ناجائز کہا گیا ہے. اور جیسے کہ قاری صاحب نے وہ آیات پڑھی ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ کہ اپنے آپ کا جو ہے جسم کے وہ حصے اس پہ تو اوڑھنیاں لینے کا جو حکم دیا گیا ہے نا کہ آپ کی اپنی جو نمائش کی اپنی جو چیزیں ہیں آپ کی جسم کی ان کو چھپایا جائے نہ کہ دکھلایا جائے. تو آپ تو ہم اس کا ٹوٹلی الٹ کرتے ہیں تو بالکل ناجائز اور حرام ہے. البتہ ایک کا قاری صاحب کی بات سے میں تھوڑا ڈفر کروں گا، وہ جو جاہل والی بات ہے کہ قرآن پاک میں حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یہاں پہ اتنا مہذب انداز بیان کیا گیا ہے. وہ شخص جس کے پاس علم ہے جاننے والا اور نہ جس کے جاننے پاس نا علم ہے، اور کسی شخص کو کسی ایک لمبی بات میں نہیں جانا چاہتے، کسی خاتون کو یا مرد کو کسی ایک لفظ کے علم نہ ہونے کی وجہ سے جاہل کہنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے وہ قرآنی اسلوب ہے. اور ہاں البتہ جاہل کہا گیا ہے قرآن پاک میں سورہ فرقان میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل آپ سے مخاطب ہوں تو پھر ان سے الجھو بحثو نہیں، سلام کہہ کے جو ہے ایک کالر لے لیں. السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ولید بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی ولید صاحب. اچھا میرا ایک سوال تھا کہ میرا ایک تمباکو کا کاروبار ہے سگریٹ کا. تو میں اصل میں جب کاروبار کے دوران مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں یار تم حرام کر رہے ہو، اس آنے والی کمائی حرام ہے، تمباکو نوشی حرام ہے، تو تم بھی حرام کما رہے ہو. تو مجھے بتائیں کیا کیا ہے واقعی یہ حرام ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. مفتی صاحب دیکھیں جہاں تک چیز ہے ایسی چیز بیچنا جو انسانی صحت کے خلاف ہو، کچھ چیزوں کا تو واضح ثبوت ہے قرآن پاک میں، جو چیزیں قرآن پاک میں واضح بیان کی گئی ہیں کہ وہ حرام ہیں، جیسے کہ آپ نے آیت مبارکہ پڑھی جس میں شراب ہے، جس میں ایسی جو چیزیں ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام اور ایسی ہی بت اور اس طرح کی چیزیں بنانا بھی جو ہے وہ شرک کا جو ہے باعث بنتی ہیں، ان کے لیے تو واضح حکم ہے کہ وہ حرام ہے. البتہ یہ جو ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں واضح قرآن کا حکم نہیں ہے کہ ان کی حرمت کا، لیکن وہ انسانی صحت کے لیے جو ہے وہ مضر ہیں، تو جیسے کہ شروع میں پروگرام سے پہلے آپس میں بات کر رہے تھے تو مناسب یہ ہے کہ آپ ان کو سیل نہ کریں، کہ آپ جو ہے وہ انسانی صحت کی خرابی جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ جی تقویٰ یہ ہے، تقویٰ یہ کہتا ہے، تقویٰ یہ کہتا ہے. جیسے میں حدیث میں بات کہا ہے کہ انما الحلال بین والحرام بین، حلال چیزیں واضح ہیں، حرام چیزیں واضح ہیں، وبینہما امور متشابہات، اس کے درمیان کچھ امور ایسے ہیں جو مشتبہ ہیں. ٹھیک ہے، اب جس نے اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچا لیا اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. اور پھر فرمایا گیا ہے کہ مشتبہات میں میں یہ حدیث پوری پڑھ دوں پھر آپ سوال لیتے ہیں. اس میں یہ فرمایا گیا کہ جو شخص مشتبہات سے بچنا چاہتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے جانوروں کو چراگاہوں میں چرا رہا ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی یا حکومت کی چراگاہ ہیں، تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں جس کے جانور جو ہے وہ دوسرے کی چراگاہ میں گورنمنٹ کی چراگاہ میں نہ چلے جائیں. تو پھر اللہ کی جو منہیات ہیں، اللہ کے جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، یہی جو ہے وہ اسلام کی چراگاہیں ہیں. تو اپنی جانوروں کو جو ہے وہ اتنا دور رکھو ان سے کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے وہ 3 آیات پڑھی، لا تقربوا الفواحش، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا مال الیتیم. تو ایسی چیزیں جو حرام ہو ان کے قریب ہونے سے بھی جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. تو اس کو ہم جو ہے وہ حرام تو نہیں کہہ دیں گے تمباکو کے کاروبار کو، حرام نہیں کہا جا سکتا، حرام نہیں کہا جا سکتا، تمباکو کے کام کو حرام نہیں کہا جا سکتا. لیکن اس میں راستہ ہے کہ جب تک کہ ڈاکٹر کہے نا کہ اب آپ یہ تمہاری صحت خراب ہے. اچھا اس میں 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک ہم نے ظاہری بات ہے دونوں کو رسپیکٹ کرنا ہوتا ہے اگر کوئی اختلافی مسئلہ ہے. جو علماء اس کو حرام کہتے ہیں، ایک طبقہ ہے جو حرام بھی کہتا ہے، وہ 2 وجوہات پہ حرام کہتا ہے جو کہ بڑا اسٹرانگ وجوہات ہے. ایک ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنی جانوں کو ہلاکتوں میں مت ڈالو. یہ تو میڈیکلی پروون ہے کہ سگریٹ از سلو پوائزننگ، یہ آپ کی جانوں کو نقصان پہنچا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جو ہے وہ بھی بڑا اسٹرانگ ہے کہ یہ اسراف ہے. ٹھیک ہے، اسراف ہے. تو مطلب ولا تسرفوا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ 2 بیسس پہ کہتے ہیں کہ چلو اگر یہاں سے بچ جاتے ہو پھر اسراف تو ہے نا، تو حرام ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سم ہاؤ ٹریڈنگ آف دیز کائنڈ آف تھنگز از ناٹ ریکمینڈیڈ. ریکمینڈیڈ ہی لفظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اجتناب کریں اور کوئی ایسا روزگار جو ہے وہ تلاش کریں، اللہ ضرور برکت ڈال دے گا. کیونکہ میں آنیسٹلی ہم نے
اس چیز کے اوپر ریسرچ کی گئی. یہ سوال نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ آتا ہے سگریٹ, اور آج جو ایک انڈسٹری بہت بوم کر رہی ہے, اینٹی سگریٹ جو پروڈکٹس ہیں بہت زیادہ معاشرے کے اندر آ گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سائنٹیفکلی پروون ہو گیا تھا کہ سگریٹ جو ہے وہ انتہائی مضر صحت ہے, کینسر کا باعث بنتا ہے, دیگر 10 معاملات ہیں. توڑ بھی آ گیا نا, نہیں اس کا میں کہہ رہا ہوں اس کا توڑ اس لیے آیا نا کہ وہ نقصان دہ ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ تو ایڈمٹ ہے, آپ نے فیکٹ کر لیا نا کہ ٹوبیکو از ہارمفل, یہ آپ نے ایڈمٹ کیا تو اس کے توڑ کے اوپر آیا نا آپ. تو سم ہاؤ نہیں, یہ ڈاکٹر صاحب ایک اس کا متبادل بھی آ گیا سگریٹ کی جگہ پر. وہ کیا؟ سگریٹ کا جو سگریٹ سے کم نقصان دہ ہے نا. نقصان دہ تو وہ بھی ہے نا, چھوٹا گناہ کہہ لیں اس کو. میں تو نا کہ مطلب سینکڑوں اس طرح کی پروڈکٹس ہیں جو کہ سگریٹ کی ریپلیسمنٹ ہیں, مطلب وہاں پہ جو مارکیٹ کے اندر دستیاب ہیں. تو لیکن یہ ایک فیکٹ پروون ہے, یہ پروون ہے کہ یہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. ولا تلقوا بیدکم الی التہلکہ. نکوٹین تو ان میں بھی ہوگی نا, وہ تو پھر آپ بات آگے بڑھ جائے گی, چائے بھی آ جاتی ہے. نہیں دیکھیں, میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو نکوٹین, کافی بھی آ جائے گی. بینگ اے میڈیکل اسٹوڈنٹ, آپ کو بتاؤں نکوٹین جو سگریٹ کے اندر چیزیں آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے وہ تار نقصان پہنچا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جو کارسینوجنز اس کے اندر ہوتے ہیں ان شیپ آف پیپر اور ادر مٹیریل وہ نقصان پہنچا رہا ہے. بیسیکلی جو تار ہے وہ زہر ہے, جو تار ہے اندر, تو وہ جو سڑک پہ ڈالنے والی جو لک ہوتی ہے وہ مٹیریل ہوتا ہے. تو وہ آپ کو ہوتا ہے. تمباکو کا یوز حکے کی صورت میں ہوتا ہے, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حکا پیتے ہیں کچھ لوگ دیہات میں. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں آپ کو ایک اپنا میڈیکلی آپ کو بتاؤں کہ وہ نقصان دہ ہے نا, وہ آپ کی جان کو نقصان پہنچا رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہوں حرام ہے, میں تو نہیں کہہ سکتا. یہ میں تو یہ کہوں گا وہ تو اچھا حکا بنانے والے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہ فیکٹ ہے, یہ فیکٹ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ یہ ٹوبیکو جو ہے یا حکا ہو گیا, مضر صحت نقصان ہے, جس کے لیے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور ایسے ہی جو مال کا ضیاع بھی ہے, اسراف بھی ہے, وہ سم ہاؤ آئی بلیو ان دیٹ آئیڈیالوجی. تو میں تو یہ بات کے اوپر بلیو کرتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے, کوئی اگر مجھ سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ یار میں اس آئیڈیالوجی کے قائل ہوں کہ جو علماء کہتے ہیں نا کہ یار یہ اسراف کی وجہ سے اور مضر صحت کی وجہ سے حرام ہے کہ اپنی جانوں کو ہلاکتوں میں مت ڈالو. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے. حکم تو یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کے منہ سے پیاز اور مولی کی اسمیل بھی نہیں آنی چاہیے. اچھا, یہ میرے ذہن میں نہیں بات آ رہی تھی, یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ آپ مسجد میں کرنی ہے تو آپ نے سگریٹ پی ہے تو آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے. آپ کو میں رحمت کے فرشتے آپ سے دور. آپ کو میں بات بتاؤں کہ ایک زمانہ تھا, یہ آج سے میں کوئی آپ کو پرانی بات بتا نہیں, میں کو 5 سے 7 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ سگریٹ سوشلی ایکسیپٹڈ نشہ تھا. جیسے چائے ہے, جیسے دیگر آج ہیں سوشلی ایکسیپٹڈ کہ آپ کہیں پہ بیٹھ کے. اب وہ کلچر ختم ہو گیا, اب لوگوں کو ناگزیر گزرتا ہے سگریٹ. آپ محفلوں میں یا آفس میں آپ دیکھیں اسٹرکٹلی بین ہے کہ سگریٹ. اور کئی ایسی مطلب میرے ادارے کے اندر ہم جو اسٹرکٹلی کوئی بندہ کہتا ہے, ہم کہتے ہیں باہر جا کے پی لو, ہمیں جو ہے نا وہ ذرا الرجی ہے. رحم کرو. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, کون صاحب ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم, عبید الرحمان سلمانی ایبٹ آباد سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی, عبید الرحمان سلمانی صاحب, ایبٹ آباد میں بڑی اس وقت آپ کے پیچھے گاڑیاں, موسم ٹھیک ہوا ہے کہ؟ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر اولاد جو ہے وہ نافرمان دکھائی دیتی ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ حرام کی کمائی کی وجہ سے یہ کچھ ہوتا ہے کہ اولاد نافرمان ہوتی ہے. کیا یہ حرام کی کمائی فقط یہ اس کا سبب بنتی ہے یا تربیت بھی ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ سلمانی صاحب. جی 3 چیزیں اس کے لیے. ایک تو اولاد کی, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے شروع میں بات کی, اولاد کی تربیت نہ کرنا, انہیں اچھی تعلیم نہ دینا. اولاد کے جو والدین کے ذمہ حقوق ہیں ان میں سے اچھا نام رکھنا ان کا یہ, اور اچھی تعلیم دینا بھی ہے. اور قیامت کے دن والدین سے اولاد جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے گی کہ ہمیں اچھی تعلیم نہیں دی. تو ایک تو نافرمان ہونے کی وجہ جو اچھی تعلیم نہ دینا ہے, دوسرا اچھی تربیت نہ کرنا, اور تیسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جب کسی کو حرام کھلاتے ہیں تو اس کے جینز میں سرایت کر جاتی ہے بات, اور وہ جو ہے اس بات پہ جو ہے اس کو ابھارتی ہے کہ وہ اللہ کے جو ہے وہ احکامات اور والدین کے احکامات جو ہے وہ نافرمانی کرے. بہت بہت شکریہ آپ کا, مجھ سے آپ تشریف لائے, بہت شکریہ قاری صاحب آپ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب دعائیں فرما دیں آخر میں پروگرام. دعا تو مصطفیٰ فرمائیں گے. مفتی صاحب نے اور قاری صاحب نے کہا ہے ڈاکٹر صاحب کے حوالے کریں. بہت بہت شکریہ آپ سب دیکھنے والوں کا بھی جی, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے. ڈاکٹر صاحب دعا کر رہے ہیں اور دعا کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تمام تر دکھوں کو، غموں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو رفع فرما۔ یا اللہ ہمیں ذہنی، قلبی، روحانی، جسمانی، دماغی سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کے اوپر مکمل طور پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہر فتنے، ہر فساد، ہر شر سے یا اللہ محفوظ فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔